اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ آج کی نشست میں قرآن پاک کے چوتھے پارے کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار ہوں گی۔ اس پارے کے آغاز میں اس اخلاقی تعلیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کو نیکی کا کمال کب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی روح، اس کی حاصل حقیقت اور اس کے کمال کی منزلوں تک تم لوگ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز صرف نہ کرو یا اس چیز کا انفاق نہ کرو جو تمہیں بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے جب اس آیت کو سنا تو ان کی طبیعتوں پہ اس کے بڑے ہی خوبصورت اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابہ اکرام میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کا سب سے بڑا باغ ان کی ملکیت میں تھا اور اس وقت کی مسجد نبوی کے بالکل سامنے واقع تھا۔ اس میں بے شمار درخت تھے اور اس کا بہت ہی دل خوش کن منظر تھا۔ اس میں پانی کے جو ذخیرے تھے وہ بڑے میٹھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسا اوقات اس باغ میں تشریف لے جاتے، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے، پانی نوش جاں فرماتے، آپ کی خدمت میں کھجوریں پیش کی جاتی، انہیں آپ تناول فرماتے اور وہیں آپ صحابہ اکرام سے ملاقات بھی فرماتے، تعلیم و تربیت کی نشستیں بھی ہوتی۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ ہے وہ میرا یہ باغ ہے جو مسجد نبوی شریف کے بالکل سامنے واقع ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دوں، اسے آپ قبول فرمائیں اور غریبوں میں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیں، ان میں بانٹ دیں، یا جس طرح چاہیں آپ حکم فرمائیں اور اس میں تصرف فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ اسے اپنے قریبی عزیز و اقارب میں تقسیم کرو۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کتنا حکیمانہ ہے۔ ہجرت کے بعد صحابہ اکرام جو مہاجر بن کر آئے تھے انہیں کفالت کی بڑی ضرورت تھی، اعانت کی بڑی ضرورت تھی، اور عام طور پر بالعموم عرب کے معاشی حالات کوئی بہت زیادہ آسودہ بھی نہیں تھے۔ کم لوگ تھے جو حضرت ابو طلحہ کی طرح امیر تھے اور باغات کے اعتبار سے وہ مدینہ منورہ کے سب سے متمول شخص بھی تھے۔ انہوں نے جب اتنا قیمتی باغ نظر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکیمانہ پہلو اختیار فرمایا اور انہیں حکم فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو، اور حضرت ابو طلحہ نے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ اس طرح یہ ہے کہ ابھی ابھی دائرہ تربیت نیا نیا بن رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پہ باتیں بناتے جب، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب معاملات سامنے آتے ہیں تو قریبی اقارب جو ہیں وہ ان کے اندیشے جو ہیں وہ بڑے خطرناک صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل تھے، ابھی اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا، کچھ لوگ ایسے بھی ممکن ہیں کہ جو دائرہ اسلام میں نہ ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خاندان میں ہی اس باغ کو تقسیم فرما دیا۔ اس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جماعت جو کہ مہاجر بن کے مدینہ منورہ میں تشریف لائی تھی، ان کے حوالے سے بڑے اچھے اثرات اس سوسائٹی پر مرتب ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا اسم گرامی ہے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ احکامات سنے تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا گھنا باغ عطا فرمایا ہوا تھا۔
اور وہ بالعموم اپنی رہائش بھی اس باغ میں رکھتے تھے. جیسے ایک ہم بھی اپنے دیہاتی علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ باغات میں یا کھیتوں کے درمیان میں ایک ڈیرا ہوتا ہے, وہاں کی فضا تر و تازہ ہوتی ہے, آسودہ ہوتی ہے. تو حضرت ابو دہدہ اس باغ کے درمیان میں رہائش پذیر بھی تھے اور ان کا ڈیرا وہاں پہ قائم تھا. تو انہوں نے یہ جب باتیں سنی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرا باغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مرضی اور منشا کے مطابق تقسیم فرما دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس صدقہ کو بھی قبول فرمایا. اور جب انہوں نے یہ سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ نظر قبول فرما لی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اسے غرباء و مساکین میں اور آپ کے عزیز و اقارب میں تقسیم کر دوں گا. تو وہ وہاں سے آئے اور انہوں نے باغ کے اندر پھر وہ داخل ہونے کی کوشش نہیں کی, بلکہ باغ کے باہر سے ہی انہوں نے اپنی اہلیہ کو آواز دی اور کہا اے ام دہدہ باہر آ جاؤ, کیونکہ یہ باغ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس صدقے کو قبول بھی فرما لیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ ایک لمحے کے توقف کے بغیر ان کی اہلیہ نے کہا کہ اچھا آپ نے بہت ہی اچھا کیا اور یہ بڑی اچھی خبر مجھے سنائی, میں بس تھوڑی ہی دیر میں آتی ہوں. اور بغیر کسی توقف کے انہوں نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور کسی بھی چیز پر حسرت کی نظر ڈالے بغیر وہ پوری آمادگی کے ساتھ آ گئیں اور کہا کہ چلیے یہ باغ تو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا. تو یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا ایک کیا طرز عمل تھا. اور بھی صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں کہ اس کے بعد تو انہوں نے گویا کہ یہ اسلوب حیات اختیار کر لیا کہ جو چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہوتی وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے. حضرت زید بن حارثہ کو ایک گھوڑا بڑا پسند تھا, وہ لے آئے اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر لیا. جب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا تو حضور نے وہ گھوڑا اسامہ بن زید کو عطا کر دیا ہے جو ان کے بیٹے ہیں. تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ زید نے پوری آمادگی سے اللہ کے راستے میں یہ صدقہ نہیں دیا. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ زید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقے کو, تمہارے خلوص کو, تمہارے ایثار کو قبول کر لیا ہے اور اب یہ میں نے اپنی منشا سے اسامہ بن زید کو یہ گھوڑا عنایت کیا ہے, تو یہ تم ان کے پاس رہنے دو. اس طرح کے کئی واقعات پیش ہوئے. اس کے بعد ذکر یہ کیا گیا کہ تحویل قبلہ جس کا ذکر ہم نے دوسرے پارے کے ذیل میں بھی کیا, اس پہ مدینہ منورہ کے وہ لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بڑے اعتراض اٹھائے, خاص طور پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے, یہود نے, کہ یہ قبلہ کی تعویل کیوں کر دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب دیا اور کہا کہ تمہیں کیا پتہ کہ جو بیت اللہ ہے اس کی عظمت کیا ہے. یہ اس روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے اور اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس کی اور احترام کی بڑی واضح نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ مقام ابراہیم ہے, یہاں پہ زمزم ہے جو ایک ایسا پانی ہے جو کہ رحمت اور برکت کا سبب ہے. یہاں پہ حتیم ہے جو در حقیقت بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے, وہ مختلف وجوہات کی بنا پہ بیت اللہ سے باہر رہ گیا ہے اور اب اس کی وجہ سے اہل ایمان کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ گویا بیت اللہ کے ٹکڑے میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح حرم ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائے امان بنا دیا ہے. وہاں پہ کوئی شخص داخل ہوتا ہے اسے امان مل جاتی ہے. عربوں میں یہ احترام اس درجے کا تھا کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی حرم کی حدود میں چلا جاتا تو وہ اسے اس وقت تک کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے, قتل نہیں کرتے تھے, اسے گرفت میں نہیں لاتے تھے جب تک کہ وہ حرم کی حدود میں رہتا. اسی طرح وہاں پہ کوئی جانور آ جاتا اس کو ذبح نہیں کیا جاتا. وہاں پہ جو درخت اگاتے تھے, جو وہاں پہ پودے اگاتے تھے, انہیں بھی احترام کی وجہ سے توڑا نہیں جاتا تھا کہ یہ حرم کی حدود میں ہے. تو حرم پاک کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا تقدس عطا کیا ہے, اس کے گرد و نواح میں برکتیں ہیں اور اس کی
جو گرد و نواح ہے وہ بھی ایک امان کی جگہ ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ سب سے مکرم عبادت گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ حج فرض کیا ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا اور کہا کہ تقویٰ کو اس طرح کرو کہ اس کا حق ادا ہو جائے اور تمہیں اسی صورت میں موت آئے کہ تم اسلام پہ ہو۔ دیکھیے کہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے، تو تقویٰ کو موت سے منسلک کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت میں بھی اور جہاں بھی اور جس لمحے میں بھی موت آ جائے، انسان کو لباس تقویٰ سے آراستہ ہونا چاہیے اور اس کے عمل کا معیار کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد امت مسلمہ کو منع کیا گیا کہ تم تفرقے میں نہ پڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اس امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی تکریم ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک معتدل امت ہے، امت وسط ہے، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ اور اس کی جو فضیلت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ خیر کی ایک روایت سے وابستہ ہیں، امر بالمعروف ان کا شعار ہے اور منکرات سے، بری چیزوں سے یہ بچتے ہیں، اور ایمان ان کا بڑا کامل ہے۔ یہ ایمان کو ادھورا کر کے اختیار نہیں کرتے، بلکہ جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے سارے اجزائے ایمان کو اختیار کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک زوال کا شکار نہیں ہوں گے جب تک کہ ان میں یہ تین اوصاف اپنے کمال کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اسی پارے میں اخلاقی تعلیمات اور امت مسلمہ کی فضیلت کے پہلو اجاگر کرنے کے ساتھ غزوہ بدر کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا، لیکن اس کا ذکر یوں سمجھیے کہ بطور تمہید ہے۔ تفصیل کے ساتھ غزوہ احد کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، 2 ہجری میں معرکہ بدر ہوا جس میں کفار کو بڑی شکست کا سامنا ہوا۔ وہ اس کے زخم میں اور رنج میں تھے۔ انہوں نے پھر ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ 3 ہجری شوال کا واقعہ ہے۔ ابو سفیان اس لشکر کا لیڈر تھا۔ وہ لشکر 3000 افراد پر مشتمل تھا۔ 300 گھڑ سوار تھے جو کہ ہر طرح کے ہتھیار سے آراستہ تھے، اور سامان ان کے ساتھ کثیر تھا، جس طرح ان کا رواج تھا۔ گانے بجانے والی عورتیں ساتھ تھیں، رقاصائیں ساتھ تھیں، اور وہ انتقام اور غصے سے بھرے ہوئے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ کفار کے سرغنے جو بدر میں مارے گئے تھے، خاص طور پر ان کے جو گھر والے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کا بدلہ لیں، اور انہوں نے اس کے لیے مختلف اہتمام بھی کیے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت طلب کی۔ جو اکابر صحابہ کرام ہیں ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر مزاحمت کی کوئی صورت اختیار کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جب یہ فیصلہ ہو جائے تو اسے اختیار کریں گے۔ لیکن جو نوجوان صحابہ کرام ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان میں کچھ نوجوان ایسے تھے جو کم عمری کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کی بنا سے بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ جب بدر کے لیے جماعت مدینہ منورہ سے نکلی تھی تو اس وقت پیش نظر لڑائی تھی بھی نہیں، ایک قافلہ تجارت تھا، اس کا سامنا کرنا مقصود تھا۔ جب مدینہ منورہ سے کافی باہر آ گئے تو پتہ چلا کہ کفار کا ایک لشکر مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور پھر بدر کے میدان میں آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام اس میں شریک نہیں ہوئے کہ فوری طور پر وہاں سے کوچ ہوا۔ وہ تجارت کی وجہ سے یا اپنی کھیتی باڑی کی وجہ سے قدر مدینہ منورہ سے
फासले पर थे। कुछ ऐसे सहाबा कराम थे जिन्हें कम उम्री की वजह से उसमें शरीक ही नहीं किया गया, तो वो बड़े जोश में थे और चाह रहे थे कि हम निकलें और हम भी इस वक्त फिर दादे शुजात दें और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बानी दें और दुश्मनों पर अपनी धाक बिठा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बात के पेश नज़र ये फ़ैसला किया कि ठीक है, हम बाहर निकल कर दुश्मन का मुकाबला करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी के लिए अपने हुजरा अक़दस में तशरीफ़ ले गए। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफ़िल से निकले और अपने काशाना अक़दस में आ गए तो अकाबर सहाबा ने नौजवानों को कहा कि आप लोगों ने ये क्या किया, अपना अपना मशवरा हमें दे देना चाहिए था और फिर हमें ये इंतज़ार करना चाहिए था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म फरमाते हैं। आप इतने जज्बात में आ गए और आपने अपनी बात पे इतना ज़ोर दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जज्बात का लिहाज फरमाया है। तो इस पर जो नौजवान सहाबा थे उन्हें भी एहसास हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाते हैं तो हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि या रसूल अल्लाह, फ़ैसला आप फरमाइए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैयार होकर वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत अबू बकर भी आपके साथ थे, हज़रत उमर भी आपके साथ थे और उन नौजवान सहाबा कराम ने माज़रत की कि या रसूल अल्लाह, आप फ़ैसला फ़रमाएँ, हमें ये महसूस हो रहा है कि आपने हमारे जज्बात के पेश नज़र इस पे हुक्म साद फरमा दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का नबी जब हथियार बांध लेता है तो जब तक लड़ाई का कोई नतीजा ना निकल आए उसे हथियार खोलना ज़ेबा नहीं है और उसे इजाज़त नहीं होती कि वह हथियार खोल दे। मैंने अब हथियार बांध लिए हैं, अब मैं ये हथियार खोलूँगा नहीं। और फिर इस तरह कूच हुआ, बहुत से वाक़यात हुए। जब मदीना मुनव्वरा से निकले तो 1000 अफराद आपके साथ थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो कि अहले निफाक का सरदार था, उसने कहा कि जंग तो होनी कोई नहीं, बस ये ऐसे ही दोनों लश्कर आमने सामने होंगे और कुछ बातें होंगी, फिर ये मामला टल जाएगा। तो इसलिए उसने अपने जो जत्था था 300 अफराद का और मुख्तलिफ बहाने बनाए और वो वापस हो गया। तो मुसलमानों को फ़ौरी तौर पर एक धचका सा लगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हौसला दिया और मुसलमान बहरहाल उनके पाए सबात में किसी किस्म की कोई लग़ज़िश ना आई। एक धचका जो था इस हद तक था कि उन्हें महसूस हुआ कि इन्होंने ये क्या हरकत की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि उनके हौसले पस्त हो गए हों या उनमें कुछ ज़ौफ़ आ गया हो। मैदान उहद में जब पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया और एक पहाड़ की चोटी जिसे जबलुल रिमात कहते हैं, उस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सरकर्दगी में उनकी इमारत में 50 तीर अंदाज़ों का एक दस्ता तैनात कर दिया और उन्हें बड़ी सख्ती से हुक्म दिया कि जंग का कुछ भी नतीजा निकले, आप देखें कि दुश्मन पसपा होकर भाग रहा है, फिर भी आपने इस जगह को नहीं छोड़ना। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में जंग के भी ऐसे उसलूब मुतारफ़ करवाए जिनसे अरब पहले वाक़फ़ ही नहीं थे। इस किस्म के फ़ैसले और तदबीरें अरबों में पहले इख्तियार ही नहीं की जाती थीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये सख्ती से हुक्म दिया। जब मार्का शुरू हुआ, अरब का रवाज था कि पहले मुबारज़त तलब की जाती थी। मुबारज़त का जब सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत हमज़ा जो असदुल्लाह हैं और जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश्शुहदा करार दिया, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही अज़ीज़ चचा हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ही प्यार किया करते थे और बड़ी एक तभी मुनासबत भी थी। वो फिर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, हज़रत अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये लोग जब मुबारज़त के लिए निकले तो इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि दुश्मनों की अकल दंग रह गई। और फिर जब दू बदू लड़ाई शुरू हुई तो मुसलमानों ने इस तरह हमला किया और वहाँ पे फिर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम और फिर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फिर दीगर सहाबा कराम इस सरशारी से आगे बढ़े कि दुश्मनों के कदम उखड़ गए। और चश्मे फलक पीर ने देखा
کہ وہ اپنی تمام تر تعداد کے باوجود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور بھاگنے لگے۔ اب یہاں پہ ایک اہم مرحلہ آیا جب ان تیر اندازوں نے یہ دیکھا جنہیں جبل رماد پر تعینات کیا گیا تھا، تو ان میں ایک اختلاف رائے پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دشمن اب اس حد تک پسپا ہو گیا ہے کہ اب ہمارے یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن 8 افراد ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حکم نہیں آ جائے گا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک اجتہاد تھا جس میں صحابہ کرام کی اکثریت اس حکم کی رمز کی تہ تک نہیں جا سکی، وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تو خالد بن ولید جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور اکرمہ وہ پسپائی اختیار کر رہے تھے، ان کی نظر جب جبل رماد پہ پڑی تو انہوں نے یکدم حملہ کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے لگے اور انہیں بڑا نقصان پہنچ گیا۔ اور پھر اس وقت بھی جرأت و شجاعت کے عجیب سے مارکے پیش آئے، حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے اور صحابہ کرام نے جان کی بڑی قربانی دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ اور پھر جب مسلمانوں کی جتھہ بندی ہو گئی تو دشمن اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگے، مسلمانوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، دشمنوں کے 22 افراد گھات رہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی تدفین کی۔ ابو سفیان جب روحہ کے مقام پہ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ میرا کام تو ادھورا رہ گیا ہے، مسلمانوں کے قدم اکڑ چکے تھے، ہمیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا دوبارہ چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ لوگ جو ثابت قدم رہے تھے حضور لے کر پھر آگے کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام تھک بھی چکے تھے، کئی زخمی بھی تھے، لیکن ان کی جرأت و شجاعت میں قدم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو پھر ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس واقعے کو تفصیل سے اللہ کریم نے ذکر کیا، اس میں اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بھی اور آئندہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں کہ اللہ اور ان کے پیارے رسولوں کے حکم کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جس طرح حکم ہے اسی کو اسی طرح اپنانا چاہیے۔ اسی پارے میں سورہ نساء کی آیات بھی ہیں، لیکن سورہ نساء کے احکامات ایسے ہیں جو کہ اگلے پارے کے احکامات اور مسائل سے مربوط ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہم کل کی نشست میں کریں گے۔ رمضان کریم رمضان